الرحیم۔ درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وجہ تحلیق کائنات ہے، جن کے صدقے ہماری عزتیں، ہمارا چہرہ، ہمارا سب کچھ سلامت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم ذکر کریں گے دور حاضر کے مجدد، شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الاسلام والمسلمین، قائد عظیمت، مرد کلندر، شیخ الاسلام والمسلمین، امام خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ کی سفر زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ لاہور کیسے پہنچے۔ تو آؤ آپ کو بھی سناتے ہیں ایک وقت کے مجدد کی تاریخ اور وقت کے مجدد کا زندگی کا سفر۔ آپ نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وجہ تحلیق کائنات ہے، جن کے صدقے ہماری عزتیں، ہمارا چہرہ، ہمارا سب کچھ سلامت ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم ذکر کریں گے دور حاضر کے مجدد، شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الاسلام والمسلمین، قائد عظیمت، مرد کلندر، شیخ الاسلام والمسلمین، امام خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ کی سفر زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ لاہور کیسے پہنچے۔ تو آؤ آپ کو بھی سناتے ہیں ایک وقت کے مجدد کی تاریخ اور وقت کے مجدد کا زندگی کا سفر۔ آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ضلع اٹک کے گاؤں نکاں کلاں میں ایک ذمہ دار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ سن 1966 میں آپ کی پیدائش ہے۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک مشہور توت آئل فیلڈ ہے، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ فیلڈ 1966 کے اوائل میں دریافت ہوئی تھی، جبکہ اس فیلڈ سے کمرشل پروڈکشن کا آغاز 1967 میں ہوا۔ ہم کل 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں 4 جماعتیں پڑھی، 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی ضرور تھی، لیکن اس سے پہلے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہلم چلا گیا۔ میں نے اٹک سے جہلم کے لیے رخت سفر 1974 میں باندھا۔ عمر بمشکل 8 سال ہو گئی۔ یوں اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک حصہ میں نے جہلم میں گزارا۔ دریائے جہلم کے دائیں کنارے پر واقع اس شہر سے میری کئی ابتدائی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں اکیلا جہلم پہنچا تو اس وقت تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عروج پر تھی۔ جلد سے جلوس اور پکڑ دکڑ ہو رہی تھی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا سفر بتا رہے ہیں، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جہلم میں ہمارے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ مجھے مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خطیب امام تھے۔ ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمان مدرسے کے منتظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں جن استاد سے میں نے حفظ قرآن کا آغاز کیا، ان کا نام قاری غلام یاسین تھا، اور وہ نبینا تھے، گجرات سے تعلق تھا ان کا۔ بعد میں قاضی امانت علی صاحب مجھے حافظ کراتے رہے، اور ایک روز مدرسے میں لڑائی ہو گئی۔ مدرسے میں ہم ایک ہی گاؤں کے کوئی 21-22 لڑکے تھے۔ ان میں سے ہی ایک طالب علم گل محمد تھا اس کا نام۔ کسی بات پر باورچی سے اس کی لڑائی ہو پڑتی ہے۔ باورچی کو خاصی چوٹیں آتی ہیں، وہ محمد گل اس کو مارتا ہے۔ اسی واقعے پر گل محمد کو مدرسے سے نکالا جا رہا تھا، تو ہمارے استاد جو گاؤں سے ہم سب طلبہ کو لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلوا دیا، اور 12 سپارے میں نے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کر لیے تھے۔ باقی 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 میں آپ نے حفظ کیے تھے۔ دارالعلوم میں جو آپ نے حفظ کیے تھے وہ تھے آپ کے 8 سپارے۔ یوں 4 برس کے عرصے میں میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس وقت میری عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں دینا چلا گیا۔ یہ ضلع گجرات کا ہی ایک کمرشل قصبہ ہے۔ وہاں 2 برس تک قرآن پڑھی، پھر 1980 میں لاہور آ گیا۔ اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں ہی گزرا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لڑکپن کا ابتدائی دور مدرسے کی منظم زندگی میں گزارا۔ وقت پر اٹھنا، جاگنا اور پھر سو جانا۔ شرارتیں نہ کبھی کی تھی، نہ کسی سے جھگڑا کبھی کیا تھا۔ اس کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ زیادہ ٹائم تو پڑھائی میں گزارا تھا،
اور ہاں بچپن کا ایک معمول آج تک مجھے یاد ہے. یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کا ایک معمول مجھے آج بھی یاد ہے. میں ہر رات سورت محمد شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا. یہ مجھے کسی استاد یا پیر نے نہیں بتایا تھا, بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی تھی. جو عاشق ہوتے ہیں ان کے مزاج شروع سے ہی الگ ہوتے ہیں, جو پھر میری زندگی کا حصہ بن گئی. سونے سے پہلے میں وضو کرتا اور دو زانو ہو کر چارپائی پر بیٹھ جاتا, پھر سورت محمد شریف پڑھ کر سوتا. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. البتہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, لیکن آج بھی سونے سے پہلے 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتا ہوں, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معمول تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے ایک موقع میں پہلی رات یہ بھول گیا تھا. رات کے آخری حصے میں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر میں یہ سورت پڑھنی بھول گیا تھا, اور پھر میں رات کے آخری حصے میں یہ مجھے یاد آیا تو فوری طور پر تسبیح پڑھی, جو صحت اور جسم کی تندرستی کے لیے, درستگی کے لیے بڑی ضروری ہے. میں لاہور آیا, یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور آیا تو اس وقت زندگی کی 14 بہاریں دیکھ چکا تھا. یہاں بھی معمولات زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا. مدرسے میں پڑھنے کے بعد شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی. میں اکیلا ہی عصر کے بعد سیر کے لیے مینار پاکستان چلا جاتا تھا. یہ تقریباً روز کا معمول تھا. آج بھی مجھے وہ مناظر یاد ہیں. وہاں ایک ٹیم والی بال کھیلا کرتی تھی. میں وہاں کھڑا نہیں, والی بال دیکھتا رہتا تھا, کھڑا ہو کر والی بال دیکھتا رہتا تھا. جب سورج غروب ہونے لگتا تو پیدل واپسی کی راہ لیتا, اور سوتر منڈی کے علاقے میں ایک مسجد تھی, وہاں قاضی عبد القیوم صاحب تھے. مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھتا تھا. سیر کے لیے روز مینار پاکستان جانا اور والی بال دیکھنا, یہ ان دنوں میری غیر نصابی سرگرمیوں میں ہوا کرتی تھی. باقی خود کوئی کھیل میں نے نہ کھیلا ہے اور نہ ہی کسی کھیل کا مجھے شوق ہے. ہاں کرکٹ سے تو ہمیشہ ہی مجھے چڑ رہی ہے. یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرکٹ سے مجھے ہمیشہ سے چڑ رہی ہے. دنیا کی ہر ماں کی طرح والدہ مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی. ساری عمر میرا بہت خیال رکھا, لیکن میں زیادہ قریب اپنے والد لال خان کے تھا, اور مجھے بے حد درجہ پیار تو کیا ہی کرتے تھے. میرے حوالے سے بہت زیادہ حساس بھی تھے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے وہ کسی کو میرے آگے اونچا نہیں بولنے دیا کرتے تھے. یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کا بتا رہے ہیں کہ وہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کے آگے کسی کو بولنے نہیں دیا کرتے تھے اونچا, اور ان کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھ سے بلند آواز میں بات کر لے. والد صاحب کے ایک بچپن کے دوست محمد نواز ہوا کرتے تھے, اور دوسری جنگ عظیم میں وہ فوجی بھی تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے ایک روز والد صاحب کی موجودگی میں مجھے طنزاً صوفی کہہ دیا. اس پر والد صاحب اتنا برہم ہوئے کہ اسے مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے ایک دوست تھے, اور انہوں نے بابا جی کو طنزاً جو ہے صوفی کہا تھا, تو آپ کے والد اتنے غصے میں ہو گئے کہ ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. تو پھر آپ بولے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کو طنزاً مخاطب کرے. قصہ مختصر, نواز صاحب کو معافی مانگ کر جان چھڑانی پڑی تھی. میں لاہور میں تھا. والد صاحب اٹک سے میرے لیے وافر مقدار میں دیسی گھی ڈبوں میں بھر کر لایا کرتے تھے. گاؤں کی عورتیں کہتی کہ آپ اتنا گھی کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈالٹا گھی نہیں کھاتا. یہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم فرما رہے ہیں. جب گاؤں کی عورتوں نے پوچھا کہ آپ اتنا گھی کھاتے ہیں, فرمایا میں نہیں کھاتا, میرا بیٹا کھاتا ہے, وہ ڈالٹا گھی نہیں کھاتا. اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں. آج بھی میں دیسی گھی ہی کھاتا ہوں, کبھی ڈالٹا گھی چکھا تک نہیں. میرے لیے گاؤں سے لاہور دیسی گھی لانا والد صاحب کا معمول تھا. میرے برسرے روزگار ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا, لیکن اس کا ایک پیسہ بھی کبھی انہوں نے مجھ سے نہیں لیا. اگر پوچھا جائے کہ اس کے عوض میں نے ان کی کیا خدمت کی, تو جواب یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت کراتے ہی نہیں تھے. بابا جی کے والد بابا جی سے اپنی خدمت کراتے ہی نہیں تھے. وہ اتنا پیار کرتے تھے. صرف یہ کہتے تھے کہ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے, عاشق شروع سے تیار کیے جاتے ہیں, اس بات سے ثابت ہوتا ہے, وہ کام کرو بس. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ ہماری خدمت مت کرو, لیکن جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے صرف وہ کام کرو. والد صاحب نے مجھ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. میں نے زبردستی کچھ دینا بھی چاہا تو انکار کر دیا. البتہ کبھی موڈ میں ہوتے تو جو واسکٹ میں نے پہنی ہوتی تو کہتے یار یہ مجھے دے دے, اچھی لگ رہی ہے. میں کہتا کہ نہیں لا دیتا ہوں.
कोई नई सी खरीद के ला देता हूँ। इसरार करते कि यही चाहिए। मैं अक्सर मैं ब्राउन रंग की टोपी पहना करता था। कभी कभार ये टोपी भी मांग लिया करते थे। कहते थे कि इस रंग को बालों में से तेल नहीं लगता, ये मैली नहीं होती। वो तारे मीरे का तेल लगाया करते थे। आज भी इनकी तलकीद में सर पर यही तेल लगाता हूँ। आज बाबा जी कहते हैं कि आज भी मैं उन्हीं की तलकीद पर सर पर यही तेल लगाता हूँ, तारे मीरे का तेल। हाँ, फरमाते हैं कि तारे मीरे का तेल जलन बहुत मचाता है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद बंदे को करार आ जाता है। मेरे बारे में इस कदर हसास और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने वाले वालिद की शख्सियत का ये भी एक दिलचस्प पहलू था कि वो कभी मेरा बैग उठाकर बसों के अड्डे तक मुझे छोड़ने नहीं आए थे। जब भी छुट्टियां गुजार के मैं अटक से जेहलम जाता तो हमेशा मेरी वालदा बैग उठाकर बस के अड्डे तक मुझे छोड़ने आया करती थी। बाबा जी फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम कभी भी मुझे बस वाले अड्डे पे नहीं छोड़ने आए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपने मासूम और अपने इतने लाडले बेटे को अपने से दूर भेजूं। वालिद का इंतकाल 2008 में हुआ। मैं कश्मीर में तकरीर करके वापस लाहौर आ रहा था। रास्ते में वालिद साहब का फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गांव चलो। फजर के बाद गांव पहुंचा। वालिद साहब मुझे हाफिज कहकर पुकारा करते थे। घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी भतीजी को वालिद साहब ने कहा कि हाफिज आया है। देखा नहीं, लेकिन पता है कि हाफिज आया है। दरवाज़ा खोलो। वो बीमार नहीं थे, लेकिन इनकी तबीयत अजीब हो रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इनका आखिरी वक्त आ गया है। मुझे बड़ी मोहब्बत से उठकर मिले। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे प्याज और दाल वाली रोटी पका कर दो। वालिद साहब ने मेरी भाभी को कहा कि सारा सामान मैं तैयार करता हूँ। ये बाबा जी के वालिद साहब कह रहे हैं कि सारा सामान मैं तैयार करता हूँ और फिर तुम रोटी पका देना। इस दौरान मेरी आंख लग गई, धूप आ गई तो वालिद साहब ने आके कपड़ा डाल दिया ऊपर। रोटी पकने पर मुझे जगाया। ज़हर तक मैं गुफ्तगू करते रहे, मैं और वालिद साहब। ज़्यादा मादी की बातें ज़ेरे बहस रही। जब मैं गांव आता तो वालिद साहब कहते कि बाजमात नमाज पढ़ाओ, लेकिन इस रोज़ इन्होंने ये बात नहीं की। बड़ी मुश्किल से उठकर वज़ू किया। असर के वक्त मैंने कहा कि लाहौर चला जाओ, तो कहने लगे कि हाँ चले जाओ, अब मेरी तबीयत ठीक है। और साथ ही मेरी गर्दन पर हमेशा की तरह बोसा दिया। बाबा जी के वालिद ने इमाम खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन पर बोसा दिया। बाबा जी फरमाते हैं कि मुझे एक अजीब सा करंट महसूस हुआ। वो पहले भी बोसा दिया करते थे, लेकिन पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरी छठी हिस्स ने कहा कि शायद ये आखिरी मुलाकात है। फिर यही हुआ। रात गुजरी तो दूसरे रोज़ ज़ोहर के वक़्त इनका इंतकाल हो गया। चारपाई पर बैठे थे, अचानक पीछे की जानब गिर गए। ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन मरहला था कि एक साहिबान सर से उठ गया।